بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند معروضات عرض کریں گے۔ سامعین محترم، آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے احباب کو اپنی اولاد کی دنیا کی ٹینشن تو ہوتی ہے، مگر جس چیز کی ہمیں زیادہ ٹینشن لینی چاہیے تھی اس چیز کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، یعنی آخرت کے سنوارنے کی۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دنیا کے ایجوکیشن کے حوالے سے تو کافی ہم ان پر محنت خرچ کرتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، محنت بھی لگاتے ہیں، مگر پھر بھی جب اولاد کے ایک سہارے کی بات آتی ہے کہ جس اولاد کو ہم نے لاکھوں روپے لگا کر جو ہے وہ ان پر خرچ کیے تھے، لاکھوں روپے، تو اسی اولاد جس نے سہارا بننا تھا تو سہارا نہیں بنتی بلکہ ماں باپ کو دکھ دیتی ہے۔ اولاد بڑی ہو جاتی ہے پڑھ لکھ کر، جب وہ ماں باپ کا سہارا انہوں نے بننا ہوتا ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے ماں باپ پچھتاتے ہوئے روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اتنا زیادہ نہ پڑھایا ہوتا، اتنا زیادہ ہم نے ان پر خرچ نہ کیا ہوتا، اتنا پیسہ نہ لگایا ہوتا، تو آج جو اولادوں نے ہمیں صلہ دیا ہے وہ بہت ہی برا صلہ دیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو جہاں ہم نے دنیاوی تعلیم دلوانی ہے، دنیاوی کاروبار کروانا ہے، ساتھ ساتھ اگر دینی تربیت بھی کروائی جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو اولاد کی طرف سے کبھی دکھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ جب اولاد دکھ دیتی ہے، یقین فرمائیے کہ ماں باپ جو ہیں وہ زندہ ہی مر جاتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، وہ یقین فرمائے اس نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے لاکھوں روپے لگا کر اپنے آپ کو برباد کیا ہے، میں نے اپنے لاکھوں روپے ضائع کر دیے ہیں، تو مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اولاد پر ایک روپیہ بھی خرچ نہ کرتا، میں جو ہے وہ اپنا زندگی سکون سے گزارتا، میں نے تو ان کے لیے دن رات کا سکون برباد کر دیا تھا، مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے مجھے جو ایک صلہ تھا یا جو میری ایک فرما برداری تھی وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکی اور ان لوگوں نے مجھے سکھ نہیں دیا۔ اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اگر اولاد کو دینا ہے تو بس دین کی دولت دے کر جاؤ جو تم ہمارے مرنے کے بعد بھی تو کام آئے۔ ہم نے چلے جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، ہماری قبروں پر کون آ کے قرآن پڑھے گا، کون آ کے ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے اصالہ ثواب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ دنیا کی ایجوکیشن بھی وہ حاصل کریں، ساتھ ساتھ قرآن اور دین کی تعلیم بھی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، میرے والد محترم اگر مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں تو مجھے کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یقین فرمائیے جب ہم دیکھتے ہیں آج کی اولادوں کا جو ماں باپ کے ساتھ رویہ ہے، سلوک کا، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں نے اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا جو ہے وہ محنتیں کی ہیں، کتنا دکھ اٹھائے ہیں، کتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں، اس مہنگائی کے دور میں سب کچھ اولادوں کو دیا ہے، مگر اولاد نے کیا دیا ہے؟ کیا اولاد نے کا کام جو صرف یہی تھا کہ وہ افسر لگ جاتا، وہ لیکچرار لگ جاتا، وہ دنیا کی ایجوکیشن حاصل کر کے، وہ دنیا کی ڈگری حاصل کر کے، یہ بس اس کا مقصد تھا؟ ماں باپ کے ساتھ اور بھی کافی معاملات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اولادوں کو اگر ہم نے دینا ہے تو دین دے کر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو، اہل بیت کی محبت سکھا کر جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا کر جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اولادوں کو کبھی کبھی بیٹھ کے پوچھ لیا کرو، بیٹھ کے مہینے بعد، 2 ہفتے بعد
پوچھ لیا کریں، ہاں بیٹے آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے، آج 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گئے ہیں، تو مجھے بتلائیے کتنے قرآن کے سپارے آپ نے پڑھے ہیں۔ ہاں بچے آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اس 1 ماہ میں، نمازوں کی مجھے ذرا گنتی تو بتا دیں۔ ظاہر ہے جب میرے بھائیوں ہم اپنی اولادوں کو پوچھیں گے، اولاد کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پاپا جان آپ ہم سے تو سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی نماز پڑھی ہے، کہ آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے، تو یقیناً اگر ہمارا جواب نفی میں ہوگا، نہیں میں ہوگا، یہ باعث شرمندگی ہے۔ ہم اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ اولادیں ہماری ہم سے سیکھتی ہیں، ہم جو اولادوں کے دیں گے اولادوں نے ہمیں وہی دینا ہے۔ اولاد کو اگر دین دیے ہے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی دین کی تعلیم سے آراستہ ہو کر ہماری اولادیں ہمارے فرمانبردار بھی ہوں گی اور ہمارے لیے اصالِ ثواب بھی کریں گی، اور قرآن کریم پڑھ کر ہمارے لیے ہمیں اصالِ ثواب بھی کریں گے۔ اور اگر ہم نے اولادوں کو صرف دنیا دی اور دین نہ دیا، قرآن نہ دیا، نماز نہ دی، تو پھر اس انداز میں مت یہ آپ تصور کیجئے یا مت امید لگائیے کہ آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے ٹائم نکال کر قرآن پڑھے گی یا نماز پڑھے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو آج کے اس پرفتن دور میں ہر دوسرے شخص کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کہیں اسکول کے ایجوکیشن میں پیچھے نہ رہ جائے۔ اسکول کے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو دلائیں، وقت کی ضرورت ہے، مگر جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جتنا ایک ٹینشن اسکول کی تعلیم کی ہوتی ہے، اتنا ٹینشن نہ نماز کی نہ قرآن کی ہے۔ مجھے بتائیے کبھی یہ ٹینشن ہوئی ہے آپ کو؟ کبھی میرے بیٹے نے آج نماز نہیں پڑھی، آج قرآن نہیں پڑھا، پھر میں نے بھی نماز نہیں پڑھی، آج میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں تو شادی کے موقع پر تو ہم نے کبھی سوچ کر بھی جو ہے وہ ولیمے کا ٹائم یا برات کا ٹائم نہیں رکھا کہ یار اس ٹائم نماز تو نہیں آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی کو جیسے کسی کی نمازیں ضائع ہو جائیں، تو چلو ہم تو نماز نہیں پڑھتے یار، جو نمازی لوگ ہیں ان کی نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں اولاد کو میرے بھائیوں کیا دے کر جانا ہے؟ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ ہمیں نماز اور قرآن دے کر جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بیٹے کو نماز جنازہ بھی نہ آئے اور منہ چھپا کر جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے ہمارے اولادوں کو۔ بس یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا ضرور دے کر جاؤ کہ آپ قبر میں چلے جائیں تو وہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں یہ دعائیں مانگ رہے ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، الہی مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، الہی مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ تو اولاد اگر اچھی ہوگی، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، فرمایا جب انسان مرتا ہے اس کے عمل ختم کر دیے جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ من صدقۃ جاریہ، فرمایا ہاں 3 عمل ایسے ہیں تیرے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائیں گے، ایک صدقہ جاریہ ہے اور دوسرا ایسا علم چھوڑ کر جانا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے دین پڑھنا پڑھانا ہے، قرآن کریم پڑھا کر جائیں، اس سے آگے لوگ پھر قرآن پڑھیں، پھر اس سے آگے لوگ قرآن پڑھیں، دین پڑھیں، یہ علم نافع کہلاتا ہے۔ اور اگر تیسرا ہے فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر جانا، نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے میرے بھائی، جب تک وہ اولاد نیکیاں کرتی رہے گی آپ کو آپ کی قبر میں سکون اور راحت ملتا رہے گا، اور جو ہے آپ ایک اچھی لائف گزار رہے ہوں گے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا وہ قبر کی زندگی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سکون میسر آئے، تو پھر میرے بھائیو اپنے اولادوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا ضروری ہوگا، ورنہ یہی اولاد ہمارے لیے کل ایک جہنم میں جانے کا باعث بنے گی۔ ظاہر ہے جس اولاد کو ہم دین نہیں دیں گے، کل ہی اولاد ہماری گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں الہی اس باپ نے مجھے دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے ہم دین سے دور رہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی اولادوں کو دین دے کر جانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس سے وہ دنیا بھی سنوار سکیں، آخرت بھی سنوار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔